اس بریدہ زباں شہر میں قصہ گو خوش بیاں آئے ہیں۔ شہر والو سنو، اس سرائے میں ہم قصہ خاں آئے ہیں۔ شہر معصوم کے ساکنو، کچھ فسانے ہمارے سنو۔ جدید اردو نظم کے منظر نامے پر یہ تخلیقی آواز ہے فہمیدہ ریاض کی۔ فہمیدہ ریاض کی پہچان ایک معتبر شاعرہ کے طور پر ہے، لیکن ان کی اور بھی بہت سی تخلیقی جہتیں ہیں۔ فہمیدہ ریاض نے بہت عمدہ ناول لکھے۔ فہمیدہ ریاض بہت اچھی مترجم ہیں۔ فہمیدہ ریاض ایک اچھی صحافی کے طور پر اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں۔ وہ ایک مجلے آواز کی مدیر بھی رہی ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہم جب جدید اردو نظم کے منظر نامے پر فہمیدہ ریاض کی تخلیقی کاوشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ محض قلم یا لکھنے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں عملی جد و جہد میں بھی حصہ لیا۔ اس سلسلے میں فہمیدہ ریاض کو جلا وطنی کا دکھ بھی سہنا پڑا، لیکن فہمیدہ ریاض کی آواز میں جو حق گوئی کا عنصر ہے وہ کسی بھی طور کم نہ ہو سکا۔ فہمیدہ ریاض اردو شاعری میں جو ترقی پسند طرز احساس ہے اس کے تسلسل کے طور پر اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہم اگر اردو شاعری کا منظر نامہ دیکھیں تو ادا جعفری کے بعد ہمیں دو معتبر آوازیں متوازی سنائی دیتی ہیں۔ ایک آواز کشور ناہید کی ہے، جبکہ دوسری آواز فہمیدہ ریاض کی ہے۔ فہمیدہ ریاض کو اگر ہم ان کے شعری طرز احساس میں ان کے موضوعات کو دیکھیں تو اس میں دو پہلو متوازی ہیں۔ ان کے ہاں بعض نظمیں ایسی ہیں جن میں نسائی شعور اور حقوق کے لیے ایک بھرپور آواز اٹھائی گئی ہے، جبکہ ان کی شاعری کو جب ہم وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں سیاسی مزاحمت اور سماجی شعور بھرپور طور پر نظر آتا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ پتھر کی زبان کے عنوان سے منظر عام پہ آیا۔ یہ ایک مختصر نظموں کا مجموعہ تھا جو کم و بیش 80 صفحات پر مبنی تھا۔ اس مجموعے کی نظموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نسائی طرز احساس ہمیں ایک بہت ہی نرم اور ملائم انداز میں نظر آتا ہے۔ اسلوب کے اندر ایک خاص طرح کی شیرینی ہے۔ ایک نوجوان دوشیزہ اپنے باطن میں کیا جذبے محسوس کر رہی ہے، وہ اپنے ہم سفر کی تلاش میں یا ہم سفر کی آرزو میں یا ہم سفر کے ہجر و فراق میں کیا کیفیتیں محسوس کر رہی ہے، تو وہ ہمیں پتھر کے زبان میں ایسی نظمیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً ان کی ایک نظم یہاں اگر میں پڑھوں، اب سو جاؤ، اس عنوان سے: اب سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پہ رہنے دو، تم چاند سے ماتھے والے ہو اور اچھی قسمت رکھتے ہو۔ بچے کسی بھولی صورت، اب تک ضد کرنے کی عادت، کچھ کھوئی کھوئی سی باتیں، کچھ سینے میں چپتی یادیں، اب انہیں بھلا دو، سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ سو جاؤ تم شہزادے ہو اور کتنے ڈھیروں پیارے ہو، اچھا تو کوئی اور بھی تھی، اچھا پھر بات کہاں نکلی، کچھ اور بھی یادیں بچپن کی، کچھ اپنے گھر کے آنگن کی، سب بتلا دو پھر سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ یہ ٹھنڈی سانس ہواؤں کی، یہ جھلمل کرتی خاموشی، یہ ڈھلتی رات ستاروں کی، بیتے نہ کبھی، تم سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں ایک خاص نوعیت کا طرز احساس ہے۔ اسی طرح فہمیدہ ریاض کی ایک اور نظم تمنا، اس نظم میں وہ جو ہمیں مشرقی عورت کی ایک خاص نوعیت کی بے بسی نظر آتی ہے سماج میں، تو اس کی عکاسی اس نظم میں کی گئی ہے۔ مجھے تم سے ملنے کی امید کب ہے، مآل مسرت کی تاریکیوں میں نہیں خود فریبی کا کوئی اجالا، میرا حوصلہ سر کو زانوں پہ رکھے، خجالت سے منہ آستی میں چھپائے،
بڑی دیر سے سسکیاں لے رہا ہے۔ کبھی آس کی پھانس دل میں چبھی تھی، سو مدت ہوئی ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ میرے دل میں ایک پھول امید کا تھا، اسے وقت کے ہاتھ نے نوچ ڈالا۔ اب اس زخم سے تجربہ رس رہا ہے، میری روح کی چیخ ابھرنے سے پہلے لبوں پر میرے منجمد ہو گئی ہے۔ میرے چاروں اطراف غم کا دھواں ہے، مگر ایک شعلہ بھڑکتا ہے دل میں، لپکتی ہوئی جس کی خونی زبانیں میری روح کو چاٹتی جا رہی ہیں۔ یہ شعلہ ابھی تک یوں ہی ذوق فشاں ہے، نہ امید کوئی، نہ کوئی سہارا، بغاوت کی ہمت نہ کوشش کا یارہ۔ میری بے بسی مجھ پہ ظاہر ہے، لیکن تمہاری تمنا، تمہاری تمنا۔ فہمی دریاز کا دوسرا شعری مجموعہ بدن دریدہ جب منظر عام پہ آیا تو جو طرز احساس ہمیں پتھر کے زبان کی آخری نظموں میں نظر آتا ہے، اسی کا تسلسل ہمیں اگلے مجموعے یعنی بدن دریدہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس مجموعے کی نظموں میں نسائی طرز احساس قدرے تلخی کے ساتھ ہے۔ اس مجموعے کی نظموں میں کچھ تلخیاں بھی ہیں اور کچھ شکوے بھی ہیں، اور بعض نظمیں ایسی ہیں کہ جن میں طنز کا جو انداز ہے وہ بہت تیکھا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فہمیدہ ریاض نے اپنے اس مجموعے میں نسائی طرز احساس کے سلسلے میں طنز کے تیر چلائے ہیں۔ مثلا ان کی یہ ایک نظم دیکھیے جو باکرا کے عنوان سے ہے: آسماں تپتے ہوئے لوہے کی مانند سفید، ریگ سوکھی ہوئی پیاسے کی زباں کے مانند، پیاس حلقوم میں ہے، جسم میں ہے، جان میں ہے، سر بزانوں ہوں جھلستے ہوئے ریگستاں میں، تیری سرکار میں لے آئی ہوں یہ وحش ذبیح، مجھ پہ لازم تھی جو قربانی وہ میں نے کر دی۔ اس کی ابلی ہوئی آنکھوں میں ابھی تک ہے چمک، اور سیاہ بال میں بھیگے ہوئے خون سے اب تک تیرا فرمان یہ تھا اس پہ کوئی داغ نہ ہو۔ سو یہ بے عیب اچھوتا بھی تھا اندیکھا بھی، بیکراں ریگ میں سب گرم لہو جذب ہوا، دیکھ چادر پہ میری سبت ہے اس کا دھبا۔ اے خداوند کبیر، اے جبار متکبر و جلیل، یوں تیرے نام پڑھے اور کیا ذبح اسے، اب کوئی پارے ابر آئے کہیں سایہ ہو۔ اے خداوند عظیم، باد تسکین کے نفس آگ بنا جاتا ہے، قطرہ آب کے جہاں لب پہ چلی آتی ہے۔ اس نظم میں آپ نے دیکھا کہ بے بسی کا طرز احساس بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ اور تلخی کا اسلوب بھی نمایاں ہے۔ اسی طرح ایک نظم جو کہ اجتماعی طرز احساس کے سلسلے میں ہے، کہ جس میں ہم آج بھی یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو دلیر خواتین ہوتی ہیں یا لکھنے والی خواتین ہوتی ہیں یا وہ خواتین جو مردوں سے شکوہ کناں ہوتی ہیں، تو ہم صنف مخالف کی جانب سے جو ایک رویہ سامنے آتا ہے، اس میں دکھ سننا یا دکھ کو سمجھنا یا کیفیت کا فہم حاصل کرنا، اس رویے کے بجائے الٹا ایک الزامات کا اور دشنام ترازی کا رویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں فہمیدہ ریاض کی ایک بہت ہی پردرد اور احتجاج سے بھرپور ایک نظم نظر آتی ہے، اور اس کا عنوان ہے وہ ایک زن ناپاک ہے۔ وہ ایک زن ناپاک ہے بہتے لہو کی قید میں، گردش میں ماہ و سال کی دہکی ہوس کی آگ میں، اپنی طلب کی چاہ میں زائدہ ابلیس تھی، چل دی اسی کی راہ میں اس منزل موہوم کو جس کا نشاں پیدا نہیں، سنگم وہ نور و نور کا جس کا پتہ ملتا نہیں، ابلے لہو کے جوش میں پستان اس کے پھٹ چکے، ہر نوکے خارے راہ سے بندے لہم سب کٹ چکے،
اس کے بدن کی شرم پر تقدیس کا سایہ نہیں، لیکن خدائے بحر و بر ایسا کبھی دیکھا نہیں۔ فرمان تیرے سب روا، ہاں اس زنے ناپاک کے لب پر نہیں کوئی دعا، سر میں کوئی سجدہ نہیں۔ فہمید ریاض کے تیسرے شعری مجموعے یعنی دھوپ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو فہمید ریاض نسائی طرز احساس سے قدرے گریز کرتے ہوئے ہمیں سیاسی مزاحمت کی طرف آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فہمید ریاض کی اس کتاب میں ہمیں ایسی نظمیں نظر آتی ہیں کہ جن میں سیاسی شعور بہت پختہ ہے، وہ سماجی سطح پر ایک بھرپور مزاحمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس مزاحمت میں ان کی یہ نظمیں ایک بھرپور تخلیقی آواز کے طور پر سماج میں سنائی دیتی ہیں۔ مثلا ان کی یہ ایک نظم دیکھیے، 23 مارچ 1974۔ چار سو ہے بڑی دہشت کا سماں، کسی آسیب کا سایہ ہے یہاں، کوئی آواز سی ہے فاتحہ خاں، شہر کا شہر بنا گورستاں، ایک مخلوق جو بستی ہے یہاں، جس پہ انسان کا گزرتا ہے گماں، خود تو ساکت ہے مثال تصویر، جنبش غیر سے ہے رقص کنا، کوئی چہرہ نہیں جز زیر نقاب، نہ کوئی جسم ہے جز بے دل و جاں، علماء دشمن فہم و تحقیق، سبز خط عاقبت دین کے اسیر، پارسا خوشتن نوخیز جواں، شاعر قوم پہ بن آئی ہے، کذب کیسے ہو تصوف میں نہاں، لب ہے مصروف قصیدہ گوئی، اور آنکھوں میں ہے ذلت عریاں، یہ زن نغمہ گرو عشق شعار، یاس و حسرت سے ہوئی ہے حیراں، کس سے اب آرزوئے وصل کرے، اس خرابے میں کوئی مرد کہاں۔ فہمید ریاض کی اس شعری مجموعے میں ہمیں دھرتی سے ایک محبت دکھائی دیتی ہے، اور خصوصاً سندھ دھرتی کے تناظر میں انہوں نے بہت ہی عمدہ نظمیں تخلیق کی ہیں۔ فہمید ریاض کی نظم کے سفر میں ان کی طویل نظم کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ نظم جو پاکستان میں ایک طویل مارشل لا رہا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ سیاسی جد و جہد کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مختلف نوع کی پابندیاں بھی تھیں۔ تو یہاں فہمید ریاض نے آدھا چاند اسے ایک استعارہ بنایا ہے اور پورے چاند کی تمنا کی ہے۔ اس نظم میں شاعرہ اپنی شاعری سے مخاطب ہے، اور اپنی شاعری کو ایک کردار بناتے ہوئے اسے سوال کرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی مجھ سے روٹھ جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری تخلیقی آواز بھی دب جائے گی۔ اس طویل نظم کو فہمید ریاض نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور نظم کے آخر میں ایک آخری گیت کے عنوان سے حصہ شامل ہے۔ اس پوری نظم میں نہ صرف یہ ہے کہ فہمید ریاض نے حکومت وقت کو للکارا، بلکہ اس وقت کی سرکار کی معاون جتنی بھی قوتیں تھیں، خصوصاً جو عدالتیں تھیں کہ جنہوں نے معطل آئین کو درست عمل قرار دیا، یا اس جابر کے جو بھی احکامات تھے ان پر حرف توثیق جو ہے وہ ثبت کیا، تو فہمید ریاض نے اس نظم میں اس سارے عمل کو، اس ساری جو کبھی حرکتیں تھیں ان پر اپنا ایک تخلیقی رد عمل جو ہے وہ اس نظم میں دیا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ فہمید ریاض کو اپنے اس سیاسی جد و جہد میں جلا وطن بھی ہونا پڑا، تو جلا وطنی کے دنوں کی جو نظمیں ہیں وہ ان کے مجموعے ہم رکاب کے عنوان سے اس میں جمع ہوئی ہیں، اور اس میں فہمید ریاض نے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک سیاسی جد و جہد تھی یا اس کی صورتحال تھی اس پر نظمیں لکھی، بلکہ اس پورے خطے میں جو ایک مجموعی سیاسی صورتحال ہے اور اہل قلم کی جو مزاحمت ہے اس پر بھی بہت عمدہ نظمیں تخلیق کی ہیں۔ مثلا ان کی ایک نظم جو کہ مفرور کے عنوان سے بہت ہی دلچسپ اور عمدہ نظم ہے، کہیں تو ڈھونڈو سراغ ان کا،
کہاں ہے دل اور دماغ ان کا، ابھی تمہارے محاصروں میں گھرا ہے تاراج باغ ان کا۔ وہیں کسی راہ پر بچھی ان کی چشم نم ہے، کٹا ہوا ہاتھ آج بھی بستہ قلم ہے۔ گلوئے زیب رسن سے لپٹی ہیں ان کی باہیں، جہاں تھے مسدود سارے رستے وہیں پہ ان کے قدم گڑے ہیں۔ تمہارے بوٹوں تلے وہیں ان کے دل پڑے ہیں، بس ایک دل تھا بس ایک جاں تھی، نہ اتنی یکتا کہ تل ملانے لگے شکنجے۔ مزاج حاکم ہو اتنا برہم، مگر کوئی صید نو رسیدہ شکار تازہ تمہارے چنگل کی زد سے باہر نکل گیا کیا۔ اس مجموعے میں جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ فہمید ریاض نے اپنے اس پورے خطے کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو سماجی صورتحال ہے، اس پر نظمیں کہی ہیں، لیکن بعض نظمیں ہمیں ایسی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ جن کا عالمی تناظر ہے۔ خصوصاً فلسطین کے تناظر میں فہمید ریاض نے بہت عمدہ نظمیں تخلیق کی ہیں۔ فہمید ریاض کے اگلے مجموعے آدمی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اس میں وہی ایک تسلسل ہے جو کہ گزشتہ دو مجموعوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور خصوصاً جو عالمی تناظر ہے، چونکہ ترقی پسند تحریک جو ہے اس کا ایک خاص نقطہ نظر تھا، اور ترقی پسند تحریک جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک معاشی ہمواری کے لیے ایک تخلیقی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس مجموعے میں ایک نظم ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جس میں فہمید ریاض نے ماسکو میں جو لینن کا مجسمہ ہے اسے گرائے جانے پر اپنا ایک تخلیقی رد عمل دیا ہے۔ مجسمہ گرا دیا مگر یہ داستاں ابھی تمام تو نہیں ہوئی، کئی ورق سفید ہیں لکھے گا جن پہ آدمی ایک اور باب جستجو، کہ حسن کی تلاش میں کہ منصفی کی آس میں پھری ہے خلق کو بکو۔ دکان میں کتنا مال ہے دکان میں دل بری نہیں، دکان میں منصفی نہیں ابھی پہر ڈھلا نہیں۔ ابھی رواں ہے کارواں دلوں میں نصب ہے نشاں، مجسمہ گرا مگر زمیں پہ زندگی دکان کے نام تو نہیں، ہماری داستاں ابھی تمام تو نہیں۔ فہمید ریاض کا یہ ایک وصف ہے کہ اپنے عہد کے تخلیقی منظرنامے کا انہوں نے فہم حاصل کیا، اپنے عہد کے تخلیقی ماحول میں اپنی آواز کو ایک بھرپور انداز میں اپنے قاری تک، اپنے سامع تک پہنچایا، اور ان قوتوں تک بھی پہنچایا کہ جن کو وہ اپنی شاعری میں للکارتی رہی۔ اشک پیتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، زخم کھاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کچھ سنبھلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، پیش پا قافلے ہم تیرے ہم رکاب۔